بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دنیا میں سب سے پہلے درس و تدریس کا آغاز کس نے کیا؟ پہلا جنگی ساز و سامان کب اور کس نے دریافت کیا؟ دنیا میں پہلی جنگ کب ہوئی اور کیوں ہوئی؟ جنگ اور جنگی تربیت کس نے سکھائی؟ خلائی مخلوق کا دنیا میں نزول اور انسانوں سے ان کا سامنا کب ہوا؟ کیا ایسا بھی دور گزرا ہے جس میں نبیوں نے خلائی مخلوق سے جنگ کی ہو؟ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ نئے سامعین سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے معلوماتی واقعات آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ذکر کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نازل ہونے والے تیسرے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنا، پڑھنا اور تعلیم کا درس دینے والی عظیم شخصیت کو دنیا حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ ادریس کے لفظی معنی ہیں درس دینے والے۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سارا حصہ درس و تبلیغ میں گزارا، اسی وجہ سے آپ کو لوگ ادریس کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے کہ ادریس بن یار بن مہلائل بن کنین بن انوش اور بن شیش اور بن آدم علیہ السلام ہے۔ آپ کی ولادت بابل میں ہوئی، عراق میں۔ آپ کا اصل نام اخنون تھا اور قرآن کریم اور احادیث میں ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ دنیا کے دوسرے نبی شیش علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی آپ کے پیروکار کی تعداد کم ہونے لگی۔ قابیل کی اولاد میں بے حیائی کا بازار گرم تھا جس میں خونی رشتے سے زناکاری عام تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش کا بول بالا تھا۔ انسان شیطان کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکے تھے۔ قابیل کی اولاد نے جب ظلم و ستم، کفر و شرک کی حد کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے اپنے تیسرے نبی کو مبعوث فرمایا۔ جی ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد دنیا میں آنے والے تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ چونکہ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا اس کو بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دی بک آف نوک ایک ایسا صحیفہ ہے جو دنیا کی پر اسرار کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں مختلف قسم کے راز اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ شاید ہمیں کسی دوسری کتابوں میں نہ مل سکیں۔ ان میں جائنٹس، علم نجوم اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کی جنگ کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس کتاب کو پر اسرار کتاب کہا جاتا ہے۔ کیا سچ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کی جان بچائی تھی؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ نبوت ملنے کے بعد آپ نے نصیحت و تبلیغ شروع کی، لیکن لوگوں کو آپ کی تبلیغ پسند نہ آئی اور سبھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے تھے۔ لوگ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، اس لیے آپ نے بابل جیسے سرسبز و شاداب علاقے سے مصر کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے چاہنے والے خوش نہ تھے، لیکن جب حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کے حواری آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ مصر میں آپ کو خوب عروج ملا۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے سے نوازا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجئے، یہ سب ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے۔ قرآن کریم معروف و مستند تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے حساب کتاب اور لکھنے پڑھنے جیسے معجزات عطا کیے۔ آپ نے قلم اور کپڑا ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال سے اپنے جسموں کو ڈھانپتے تھے۔
ناپ تول کے طریقے بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی متعارف کروائے۔ سب سے اہم بات اسلحہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیر اور کمان تیار کیے تاکہ بنو قابیل سے جہاد کیا جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے دو نمایاں پہلو تھے، ایک وعظ و تدریس میں مہارت، دوسرا آل قابیل سے جنگ کرنا۔ مصر میں آپ نے ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی جس میں عبادت کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کی جاتی، لیکن لوگ کیونکہ قابیل کی پیروکار بن چکے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے اور ان پر اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ شیطان نے ان کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی۔ اس طرح دنیا واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اولاد قابیل جو کہ شیطان کے پیروکار تھے، اور دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے حکم سے آل قابیل سے جہاد کیا۔ یہی سب سے پہلا جہاد اور جنگ تھی۔ جنگ میں اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی، بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ 1946 عیسوی میں بحر مردار کے کنارے ایک غار میں سے 900 قدیم صحیفے ملے ہیں۔ یہ وہی صحیفہ تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے گمشدہ صحیفوں میں سے تھا، جس کو آج ہم دی بک آف انوک کہتے ہیں۔ اس میں انسانی کی ایک تاریخی کہانی ملتی ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اس صحیفے میں خاص قسم کی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے جس کو دی ووچر کہا گیا ہے۔ انجیل میں ان کو دی فولک اینجل کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے میں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو کسی اور سیارے کی مخلوق بنی آدم کی خوبصورت عورتیں پسند کرنے آگئے اور ان کو لبھا گئیں۔ وہ ایسی مخلوق تھی جسے حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس لیے کہا جائے کہ وہ کسی اور سیارے یا خلائی مخلوق تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ بہت زیادہ تعداد میں زمین پر اتر آئے جب انہوں نے زناکاری شروع کی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ویچرز کی آبادی زمین پر بڑھتی جانے لگی۔ انہوں نے جانوروں اور کسانوں کو بھی کھانا شروع کر دیا۔ اس طرح زمین پر بہت زیادہ تباہی مچی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے انسان کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسان کو ستارے، سیارے، کائنات کے بارے میں بے شمار علم سکھائے۔ اسی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان ویچرز کے جرائم حد سے بڑھ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ جنگ کی اور بہت زیادہ تعداد میں وہ مارے گئے۔ باقی بچے کھچے لوگ اپنے سیارے میں واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سنہری تختیوں میں بھی ملتا ہے، قدیم کتابوں میں بھی ذکر ملتا ہے۔ آسمان سے دوسری مخلوق بھی نازل ہوئی تھی جن کا نام انمونیکل تھا۔ سنہری ان کو خدا مانتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق انسان کی آبادکاری کے شروع کے سالوں میں ایلینز اسی زمین پر آباد ہو جایا کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کو بھگا دیا گیا تھا۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ اور لائک کا بٹن ضرور پریس کریں۔ تھینک یو۔